پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کے سب سے بڑے ڈرامے کے بارے میں۔ یہ ڈرامہ آج شام تقریباً 5:15 کے قریب ہوا، جو لائیو ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا، جس میں پی ٹی آئی کے ایک سابقہ رکن نے جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا اور استحکام پاکستان پارٹی میں جو ہے وہ جانے کا اعلان کیا۔ نام ہے ان کا فاروق حبیب، جو پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ غائب تھے، اغوا ان کو کیا گیا تھا۔ یہ صاحب آج اچانک سے جو ہے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور آ کے جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں اور خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان، اس میں جانے کا جو ہے یہ صاحب اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ کافی دنوں سے غائب تھے اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے صداقت عباسی صاحب، ان سے ایک انٹرویو کروایا گیا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب سے جو ہے یہی سب کچھ کیا گیا، جو کامران شاہد کے گھر میں جو ہے وہ انٹرویو ہوا۔ عثمان ڈار جو کئی دنوں سے لاپتہ تھے، وہ اچانک سے جو ہے وہ کامران شاہد کے گھر سے ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے صداقت عباسی جو ہے وہ ڈان کو جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہیں ٹی وی چینل پہ۔ اب جو ہے یہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں فاروق حبیب، جو کئی دنوں سے غائب تھے، اور سب کی آپ کہہ لیں گے سکرپٹ جو ہے وہ سیم ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا بھئی آپ اتنے دنوں سے غائب تھے، آپ کی جو ہے وہ بیوی پریشان تھی، آپ کے گھر والے پریشان تھے، آپ کا بچہ پریشان تھا، وہ روز میڈیا پہ آ کے رو رو کے اپیل کرتے تھے کہ جی ہمارا جو ہے وہ بیٹا یا بھائی، میرا ہسبینڈ واپس کیا جائے، جو اس کی فیملی آ کے کرتی تھی۔ تو اس کو بتانا چاہیے تھا نا کہ مجھے کس نے اغوا کیا، میں اتنے دنوں سے جو ہے وہ کہاں پہ تھا۔ یہ صاحب کہتے ہیں جی میں بس وہ 9 مئی کے جو واقعے ہوئے اس پہ جو ہے وہ بڑا سوچ و بچار کر رہا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا، تو پھر میں نے موبائل فون بھی بند کر دیا تھا۔ بھائی بندہ پھر پریشان ہوتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، تو کیا غائب ہو جاتا ہے؟ بالکل کہیں پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، گھروں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے؟ تو بہرحال سب کو سب کچھ پتہ ہے، اور عوام اس طرح کے ڈرامے کو تھوڑا مانتی ہے۔ ایک ہی اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، آتے ہیں، پہلے غائب ہو جاتا ہے، مہینہ کہ ان کو رکھا جاتا ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، پھر یہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ عمران خان چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، 9 مئی کی مذمت کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بہرحال یہ بندہ اگر چاہتا تو صرف پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتا تھا، اتنے پہ بھی بات اس کی بن جانی تھی، لیکن ان صاحب نے جو ہے نہ صرف پی ٹی آئی چھوڑی بلکہ خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دی۔ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو ہے وہ خان صاحب نے اکسایا۔ اب یہ 2 کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اغوا ہونے سے پہلے یہ صاحب کیا فرماتے تھے خان صاحب کے بارے میں، یہ آپ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی ساری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہی، 27 سالہ جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہی، کہیں بھی انہوں نے قوم کو مشتعل ہونے کا نہیں کہا۔ عمران خان قوم کے درمیان اور اس ظلم کے درمیان ایک آخری امید ہے، اس ظلم اور قوم کے درمیان ایک آخری امید ہے، اسی امید کے تحت قوم پرامن رہی ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے ان صاحب کو سنا، اغوا ہونے سے پہلے یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب جب یہ اغوا ہونے کے بعد، غائب ہونے کے بعد واپس آج میڈیا پہ آئے ہیں کئی دنوں کے بعد، تو یہ صاحب یہ فرما رہے تھے۔ آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں، بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا اور سنا، پہلے یہ خان صاحب کی تعریفیں، اور آج فرما رہے تھے کہ جی آپ نے جو ہے ہم کو، جو لوگ تھے ان کو کہا کہ جی اداروں پہ جو ہے وہ چڑھ جاؤ، تو بیلٹ کے بجائے جو ہے وہ گولیوں سے کام لو، اس طرح کی جو ہے یہ اس نے آ کے سٹیٹمنٹس دی۔ پہلے تعریفیں اور اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ۔ اس کو اب یہ ساری پیارے پاکستانیوں حرکتیں دیکھنے کے بعد نا، جتنے بھی لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، بے شک ان پہ جو ہے وہ پریشر تھا، سب کچھ تھا، تشدد بھی کیا ہوگا، ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد ایک شخص کے لیے جو ہے نا وہ دل سے آپ کہہ لیں کہ دعائیں نکل رہی ہیں، عزت بڑھ گئی ہے اس شخص کے لیے، اور وہ شخص ہیں عمران ریاض بھائی۔ عمران ریاض بھائی کو 4 مہینے رکھا گیا، جو ان کا حال کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ بول بھی نہیں سکتے جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن اس بندے نے گیو اپ نہیں کیا، ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی کسی قسم کی۔ اور وہ جب واپس آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو آ کے کہا کہ میں جیت کر آیا ہوں۔ اور جب ان کو پولیس والے گھر چھوڑنے آئے تھے نا، جس صبح
5 بجے کے قریب. تو وہ اس وقت پولیس والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ اور بھی اگر تسی اپنا شوق پورا کرنا ہے تو کر لو. مطلب جن لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر اور بھی کوئی شوق آپ لوگوں نے اپنا پورا کرنا ہے تو کر لو. 4 مہینے رہنے کے بعد بھی ان کی یہ سٹیٹمنٹس تھی. اور یہ لوگ چند دن رہے ہیں, اس کے بعد آ کے چھوڑ رہے ہیں جی. تو پھر چھوڑ دو اور کہو کہ جی ہم سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے چپ کر جاؤ. نہیں, چھوڑ رہے ہیں, دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. سیاست صرف چھوڑنے تک کی بات ہوتی نا تو کوئی معافی تلافی ان کی ہو جانی تھی, لیکن جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں سمجھ سے ہی بالا تر ہیں. آتے ہیں جی, پھر ہم سوچ بچار کر رہے تھے, پہاڑوں پہ بیٹھ گئے تھے, وہاں پہ یوگا کر رہے تھے, سوچ رہے تھے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس پر بڑا جو ہے مذمت کرتے ہیں, تشویش کا اظہار کرتے ہیں تو خان صاحب کی وجہ سے. حالانکہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس دن خان صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے, ان کو تو اریسٹ کیا ہوا تھا. اسی 9 مئی خان صاحب کے اریسٹ کے ہی نتیجے میں تو ہوا تھا جب خان صاحب کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے یہ زبردستی گھسیٹ کے لے کے گئے تھے. اس کے نتیجے میں عوام کا ریاکشن آیا اور جو بھی معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ خان کو تو اریسٹ کیا ہوا تھا, وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر جو بھی معاملات ہوئے وہ خان صاحب نے کیسے کرائے. تو بہرحال پیارے پاکستانیوں, یہ ڈرامہ چل رہا. یہ دیکھیں جو پارٹی چھوڑ رہا ہے استحکام پاکستان میں جا رہا ہے. بھائی استحکام پاکستان میں جاؤ گے تو آپ لوگ صاف ہو جاؤ گے. وہ استحکام پاکستان پارٹی نہ ہو گئی, تبلیغی جماعت ہو گئی. بھائی جو بھی اس میں گھسے گا سارے گناہ معاف, بالکل جو ہے نا آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اس طرح کا تماشا لگایا جا رہا ہے. اور جو یہ کروا رہے ہیں بہرحال بندے کو حیرانگی ہوتی ہے. بھئی اگر اس طرح سے پریس کانفرنس کریں گے یا انٹرویوز دیں گے تو یہ انٹرویوز دینے کے نتیجے میں مطلب یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں عوام اس کو یقین کرے گی ان کی باتوں پہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, ان کی کیا ویلیو ہے. آپ کی کیا رائے ہے پیارے پاکستانیوں؟ یہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں جس میں عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا, صداقت عباسی کا انٹرویو ہوا, یہ بھی فاروق حبیب نے آ کے پریس کانفرنس کر دی, جو انہوں نے باتیں کی, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں؟ آپ عوام ہیں, نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پلیز ضرور بتائیے گا. تو ایک تو یہ ڈرامہ ڈسکس کرنا تھا جو آج تقریباً 5:15 بجے کے قریب پیش آیا, اور ابھی ٹرولنگ چل رہی ہے, میمز بن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, عوام مذاق اڑا رہی ہے ان کا. اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کرنی ہے اس عورت کے بارے میں. آپ سب اسے بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, پٹواریوں کی نانی, باجی, دادی, سسٹر, سینئر وائس پریزیڈنٹ, چیف آرگنائزر اور پتہ نہیں کیا کیا. اس کا ایک کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس عورت کا ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ عورت کسی جلسی میں جو ہے وہ ترازو اٹھا کے لے آئی ہے. تو یہ کلپ آئی آپ دیکھیں یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے, کیا فرما رہی ہے, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. یہ صرف ترازو نہیں ہے, یہ انصاف کا ترازو ہے, اور اس کا جو پلڑا جھکا ہوا ہے اس میں کون بیٹھا ہے؟ اس میں لاڈلا بیٹھا ہے. یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے نانی کو دیکھا, اس طرح کی جو ہے عجیب و غریب قسم کی عورت حرکتیں کرتی ہے. کسی بھی اینگل سے یہ لیڈر نہیں لگتی, اور صرف پٹواریوں کی لیڈر لگتی ہے جو عقل سے پیدل ہیں, جن میں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. پتہ نہیں کیا مطلب اس عورت میں دیکھا گیا ہے. باپ بھی چول, یہ بھی چول, اس کا چاچا بھی چول, کزن بھی چول. مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے ان کو 3 بار ملک پہ مسلط کیا گیا, اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی عوام اسی کا خمیازہ بھی بھگت رہی ہے. جب اس طرح کے آئٹم وزیر اعظم بنیں گے تو ملک کا کیا بننا ہے؟ ترازو اٹھا کے لے آئیے, وہ گل ہے کرن والی. بھئی یہ ترازو ہے, اس کا پلڑا بھاری ہے, اس میں کون ہے؟ پٹواری کہہ رہے ہیں نواز شریف, کہتی ہے نہیں اس میں عمران خان ہے. وہ بندہ اس سے پوچھے پہ بے شرم لوگوں, تم لوگوں کی سیاست شروع کہاں سے ہوئی ہے, آغاز کہاں سے ہوا؟ تیرے باپ کو لے کے کون آیا ہے؟ اوقات تو تم لوگوں کی یہ ہوتی تھی, کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا, کوئی ٹھیکہ شیکہ لینا ہوتا تھا, تو وہ ڈی سی کے دفتر کے باہر باپ تیرا اور چاچا تیرا مٹھائی کے ڈبے لے کے بیٹھتے تھے اور پھولوں کے گلدستے لے کے بیٹھتے تھے ڈی سی کو خوش کرنے کے لیے. یہ اوقات تھی تم لوگوں کی لیٹ 70s میں. پھر وہ 80s میں جو ہے وہ ان کے پھر روابط جو ہے وہ شروع ہوئے, اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ سریہ لگاتے لگاتے اتنے ہو گئے کہ وہ جو ہے وہ نورا جو ہے فائنانس منسٹر بھی بن گیا, پنجاب کا چیف منسٹر بھی بن گیا, پھر 1990 میں پرائم منسٹر بھی بن گیا,
اب وہ کہتا ہے جی کہ میں نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے، وزیر اعظم نہیں بنا سکتے تو مجھے صدر بنا دو۔ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی حرکتوں کے اوپر۔ بھئی باپ تیرا جو ہے وہ ضیاء الحق کے بالز اٹھاتا تھا، ضیاء کی گیندیں، اور وہ گیندیں اٹھاتے اٹھاتے اتنی اس نے گیندیں اٹھائی ضیاء کی کہ وہ چیف منسٹر بھی بن گیا، فائنانس منسٹر بھی بن گیا۔ اب اندازہ کریں پاکستان کا جو ہے نورا ایک ٹائم پہ فائنانس منسٹر تھا، وزیر خزانہ، اے بی سی دی کلی نہیں آندی اس نو، میتھ سے، کیلکولیشن سے، اکاؤنٹ سے اس کا دور دور تک جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس بندے کو پتہ نہیں یہ گیندیں اٹھانے کے چکر میں جو ہے وہ فائنانس منسٹر، پھر چیف منسٹر، پھر پرائم منسٹر بنا دیا گیا، گیندیں اٹھا 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 کے۔ اور یہ عورت ترازو اٹھا کے لے آئی ہے کہ جی ترازو کا پلڑا جو ہے وہ عمران خان کی سائڈ پہ ہے۔ وہ عمران کی سائڈ پہ کدھر ہے؟ عمران تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اس کو ترازو جو ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال عجیب قسم کی عورت ہے، عقل وقل ہے نہیں، نہ کوئی اس کی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، بس وہ نورے کی بیٹی ہے، اور نورا کس طرح سے اتنا بڑا بنا ہے وہ گیندے اٹھا کے بنا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ بہرحال کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔